بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں راجہ محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں MTV AJ کے. آج میں ایسے دبنگ سوشل ورکر کے تعارف کرانے جا رہا ہوں، جناب راجہ محمد عاطف خان صاحب، جو حال ہی میں لوکل کونسلر ملوٹ 665 ووٹ لے کر منتخب ہوئے اور ساتھ ہی بلا مقابلہ چیئرمین یونین کونسل ملوٹ منتخب ہوئے. راجہ محمد عاطف خان کسی تعارف کے محتاج نہیں. ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ کا قیام انہی کی مرہون منت قیام پذیر ہوا، جو کہ ماشاءاللہ علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے بہت اچھے کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کو ممبر لوکل کونسل وارڈ نمبر 1 منتخب ہونے پر اور بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج انہوں نے پہلی میٹنگ کا آغاز کیا. تمام جتنے بھی ممبران تھے UC ملوٹ کے، ان کو مدعو کیا اور ان سے تعارفی میٹنگ کی. اس سلسلے میں ان سے مخاطب ہوں. آئندہ آپ کا کیا ارادہ ہے UC کی ترقی کے لیے، اور آپ نے کیسے فیل کیا کہ آپ بلا مقابلہ چیئرمین بھی منتخب ہوئے اور بہت زیادہ ووٹ آپ نے اس وارڈ نمبر 1 سے لیے؟ حالانکہ کافی کینڈیڈیٹ وہاں یہاں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ ترقی دی، کامیابی دی. تو اس سلسلے میں آپ اپنے خیالات کا کیسے اظہار کریں گے؟ بہت شکریہ جی صغیر صاحب، آپ کا اور MTV کا بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کامیاب ہونے کی اور ووٹ جو ہے وہ لینے کی، تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے خدمت خلق جو ہے وہ کی جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں کامیابی دی ہے. تو الحمدللہ میں وارڈ نمبر 1 تمام ماؤں بہنوں بھائیوں دوستوں بزرگوں بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ اوورسیز میں جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی برادریاں ہیں، مختلف برادریوں سے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، تو میں تمام لوگوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی، بہت زیادہ عزت دی. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الیکشن کے دوران یوتھ جو ہے وہ بہت متحرک تھی، بزرگ بہت متحرک تھے، مائیں بہنیں بہت متحرک تھیں، آپ کے لیے دعائیں دے رہی تھیں اور ورک گھر گھر جا کر ورک کر رہی تھیں. اس میں آپ کے TLP کے بھی ایک ممبر منتخب ہوئے، نون لیگ مسلم لیگ نون کے بھی ممبر منتخب ہوئے، آزاد امیدوار بھی منتخب ہوئے. مثلا مختلف ممبران کا ایک گلدستہ تیار ہوا. تو کس طریقے سے آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے؟ اصل میں دیکھیں، میرا یہاں پہ کامیاب ہونے کا، آپ نے پہلے کوشچن پوچھا کہ آپ اتنے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں، تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ مین وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ تھی کہ نیت الحمدللہ نیک تھی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو پاسٹ میرا ایکسپیرینس ہے یا میرا جو پاسٹ ہے، اس میں یہی ہے کہ جو سیاسی حوالے سے جتنا بھی وابستگی تھی یا یہاں پہ جو ایکٹیویٹی تھی، وہ اس میں یہی تھا کہ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ علاقے کو جو ہے وہ پریفر کیا ہے. اور جب علاقے کو پریفر کرتا ہے تو پھر بندہ سیاسی کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی چیز بندہ جو ہے وہ آپ کا وہ نہیں ہوتا، میٹر نہیں کرتا. ہمیشہ علاقہ میٹر کرتا ہے، علاقے کے لوگ میٹر کرتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ جس نے بھی اچھا کام کیا ہے یا جو بھی کام کرنا چاہتا ہے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تو ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور اپریشیٹ کیا ہے. تو ابھی بھی ہمیشہ اسی وجہ سے لوگوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا ہے. اور ابھی بھی جیسے ہی ہم مطلب آج جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں بھی TLP کے بھی ممبر تھے، اس میں نون لیگ کے بھی تھے، آزاد بھی تھے، پیپل پارٹی کے بھی تھے. تو اس میں سب کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے علاقہ عزیز ہے، اپنا علاقے کی بہتری جو ہے ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو علاقے کی جب ہمارا مشن علاقے کی بہتری ہو، لوگوں کی فلاح ہو، تو اس میں پھر پارٹیاں اور باقی چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. تو اسی لیے ہم نے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو یہی کہا ہے کہ ہم سب انشاءاللہ مل کے جو ہے علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. دوسرا کوشچن آپ نے جو پوچھا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو ہے ہمارا یہی ہے کنسرن، ہمارا علاقہ ہے، علاقے کی تعمیر و ترقی ہے، یہاں کی جو ہے محرومیاں جو رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم جتنی ہماری طرف سے، ہماری وجہ سے جتنی بہتری آ سکے، ہم انشاءاللہ اس کو ضرور سالو کرنے کی کوشش کریں گے. 31 سال کے بعد تقریباً چیئرمین شپ ہمارے علاقے میں UC ملوٹ میں آئی ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ تقریباً تمام پارٹیوں کے ممبران کی جو ہے وہ ایک اچھا تاثر گیا ہے کہ آپ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں.
यूसी मलोट की तरक्की के लिए आपने काफ़ी सारे उसमें पॉइंट रखे हुए थे, तो इस सिलसिले में आपका सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या, किस चीज़ के ऊपर आप फोकस करेंगे, किस चीज़ के ऊपर आपकी तरजीह होगी ताकि मलोट की यूथ जो है वो बेहतर तरीके से अपने मुस्तकबिल को संवार सकें? अच्छा, इसमें जो आपने क्वेश्चन पूछा इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा मिशन जो है वो खिदमत खल्क है, तमीर व तरक्की है। तो खिदमत खल्क ही हमारा इंशाल्लाह मिशन आगे भी रहेगा और इसको हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नौजवानों के हवाले से भी आपने जो क्वेश्चन पूछा तो उस हवाले से हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मलोट के अंदर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, टेक्निकल स्टडी, ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। जिसमें जो है ना वो यूसी मलोट और कडाला जो है ना, यहाँ के लड़कियां लड़के नौजवान जो है यहाँ पे टेक्निकल स्टडी जो है वो सीखेंगे। यहाँ पे हुनर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी हम लोग जो है ना बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना टेक्निकल स्टडी जो है जब तक नहीं होगी तो हम कभी भी कामयाब नहीं करेंगे। मैं बेसिक जो है एग्जांपल देता हूँ कि जैसे वो किसी भी ऑफिस में छोटी से छोटी जॉब जो है असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी जो होता है, क्लर्क जो होते हैं, वो करने के लिए आजकल जो है वो सारा कंप्यूटराइज काम होता है। तो उसके लिए जब तक आपको जो है ना वो कंप्यूटर कोर्स बेसिक नहीं किया होगा तो वहाँ पे किसी जगह जॉब, छोटी से छोटी जॉब भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो है जॉब जो है वो उसके लिए या अपने बिज़नेस के लिए जो है वो टेक्निकल जो स्टडी है ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूट हम ओपन कर रहे हैं मलोट के अंदर, जिसमें हम कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, उसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, लेडीज़ के लिए जो है वो ब्यूटिशियन, फैशन डिज़ाइनिंग और इस तरह के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो नौजवान हैं, लड़कियां लड़के हैं, वो बेसिक इस तरह के जो है वो कोर्स करके वो अपना बिज़नेस भी अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर किसी जगह जॉब अगर उनको चाहिए तो उसमें भी उसको हेल्प मिलेगी। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये टेप्टा से जो है वो इंशाल्लाह हम मंजूर करवा रहे हैं, ताकि उनकी जो कोर्स होगा, वो जो डिप्लोमा होगा, वो नेशनली या इंटरनेशनली जो है वो मतलब उनको उसमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। का माशाल्लाह ये जो टेक्निकल स्टडीज़ के हवाले से आपने बयान किया, तो ये तो वाकई काफ़ी लोगों को जो है इसमें बेनिफिट मिलेगा और ख़ुसूसी यूथ को मिलेगा जो बेरोज़गार हैं और वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके मुस्तकबिल के लिए अपने बेहतर राहें इस्तवार कर सकते हैं। तो अभी जो अहम सवाल है, आप इलेक्शन जीतने से पहले भी सोशल वर्कर थे। मुश्किल वक़्त में आप मुस्तहिक लोगों तक जो है वो किसी न किसी तरीके से आप मदद करते रहे हैं, चाहे वो कोरोना के मुश्किल हालात हों या आम दिन हों। तो इस सिलसिले में मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि इस दफ़ा आपका क्या प्लान है कि रमज़ान शुरू हो चुका है, इस दफ़ा कोई पैकेज वगैरह देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं? क्योंकि वार्ड नंबर 1 में काफ़ी मुस्तहिक लोग हैं जो मख़ीर हज़रात की तरफ से जो है देख रहे होते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको मदद मिल सके। तो क्या इस साल भी आपका रमज़ान पैकेज देने का इरादा है? इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हम 1-2 दिन तक जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि ये क्योंकि जो खिदमत खल्क है ये मेरा पर्सनल जो है ना इसके ऊपर मेरा एक मिशन है, ज़िंदगी का मिशन है, और हमेशा मैंने इसके ऊपर काम किया और इंशाल्लाह आगे भी काम करता रहूँगा। ये मैं बड़े दिलचस्पी से इंटरेस्ट लेके जो है ना इसके ऊपर काम करता हूँ। मुझे अगर मैं मतलब इस मिशन पे, खिदमत खल्क पे काम ना करूँ तो मुझे सुकून नहीं होता। तो मैं इंशाल्लाह बल्कि हमारी पूरी टीम वेलफेयर सोसाइटी मलोट जो है वो 2014 से जो है ना हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो मलोट के अंदर, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, इसमें फूड और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर ग्रेवयार्ड डेवलपमेंट, उस हवाले से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें वेलफेयर सोसाइटी ने तकरीबन 70 से 80 लाख रुपया इकट्ठा किया और उसको मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो खर्च किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा सा गाँव है, और गाँव के अंदर इतनी कसीर रकम जो है वो इकट्ठी करनी और उसके बाद फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर खर्च करनी, जो है मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का इतबार है, इत्मीनान है।
لوگوں کا ہمارے اوپر ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے اسی وجہ سے مجھے جو اگر ووٹ اگر ملے ہیں، میں ممبر منتخب ہوا ہوں یا چیئرمین منتخب ہوا ہوں، تو لوگوں نے اسی وجہ سے جو ہے نا اس کو سپورٹ کیا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کام کرنے والے ہوں، آپ خلوص دل سے مطلب کام کریں اور ایک پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں، تو لوگ بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر اگر اتنی کثیر رقم اکٹھی کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ لوگوں کا اعتماد اور ساری چیزیں جو ہیں، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا. تو یہ ساری ٹیم ورک ہوتا ہے، پوری ٹیم ہے اس کے پیچھے، ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ کے اوپر پیچھے. تو انشاءاللہ میں پوری ٹیم کے ساتھ جو ہے ہم مزید اس کے اندر جو ہے نا، جیسے یہ ابھی انسٹیٹیوٹ اوپن کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر، اس کے علاوہ ایک ایجوکیشن کا لرن ٹو گرو جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اسپیشلی ایجوکیشن کے اوپر، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، پوری ٹیم کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ آگے مزید اس کے اوپر کافی اور پروجیکٹس جو ہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو انشاءاللہ یا آپ کو تبدیلی جو ہے نا یوسی ملوٹ کے اندر انشاءاللہ نظر آئے گی. چیئرمین عاطف صاحب 5-6 سال سے جو ہے مسلم لیگ نون کے بہت بڑے سپورٹر تھے، ورکر تھے، لیکن اچانک کیا وجہ تھی کہ آپ نے نون لیگ کو چھوڑنا پڑا، اور چودھری پرویز اشرف صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مقام سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، ان کے پینل میں شامل ہوئے اور ایز آزاد امیدوار آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا؟ میں بیسیکلی پہلے بتایا کہ میں سیاسی جو ہے نا وہ کم ہوں، سوشل ورکر اور خدمت خلق جو ہے وہ میرا مشن ہے. تو میں ان چیزوں کو زیادہ پریفر کرتا ہوں بجائے اس کے کہ سیاسی پارٹیوں کو جو ہے میں پریفر کروں. تو میں جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں نون لیگ کا سپورٹر تھا. نون لیگ نہیں، بیسیکلی کرنل وقار احمد نور صاحب کا جو ہے وہ میں ان کے ساتھ چلا ہوں، اور مطلب کوئی کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے. لیکن جو یہ بلدیاتی الیکشن تھے، یہ بیسیکلی لوکل سطح کے الیکشن ہوتے ہیں کہ لوکل لوگ جو ہیں وہاں لوکل اپنی لوکل سیاست جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اور وہ لوکل سطح پہ وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو اس الیکشن میں کیونکہ ہمارے گاؤں کی 5-6 پارٹیاں تھیں، سیاسی جو ہے نا پارٹیاں تھیں جنرل الیکشن میں، تو ہم شروع سے کیونکہ اس کے اوپر ورک کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے، کیونکہ میری ہمیشہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، یونائٹڈ ہوں. تو اس حوالے سے ہمیشہ کوشش کی ہے. تو اس دفعہ جب بلدیاتی الیکشن آئے ہیں تو ہم نے پہلے ہی کوشش کی کہ یار کسی طریقے سے ہم ایک اکٹھے ہوں، کیونکہ یہ الیکشن جو ہوتا ہے جنرل الیکشن سے بھی ڈینجرس ہوتا ہے، کیونکہ یہ گلی محلے کا الیکشن ہوتا ہے اور اس میں ناراضگیاں، رشتہ داریاں مطلب ٹوٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر الیکشن سے پہلے ہی کام کرنا شروع کر دیا کہ ہم اکٹھے ہوں اور لوکل سطح کا ایک اکٹھا فیصلہ کریں. تو اس حوالے سے ہم نے لوکل سطح پہ جو ہے نا، مختصر یہ ہے کہ ہم نے لوکل سطح پہ لوگوں نے سب نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ کوئی پارٹی نہیں ہوگی، سب اپنی پارٹیاں چھوڑ دیں اور ایک ہی پینل کے اوپر آئیں، اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہم ایک ہی بندہ کھڑا کریں گے اور اس کو ہی لڑائیں گے اور اسی کو سپورٹ کریں گے. تو ظاہر ہے مطلب گاؤں میں رہتے ہوئے، اور میری ویسے ہی پہلے سوچ اسی طرح کی تھی، تو ہم نے بھی اس کو آمین کہا، بلکہ ہم نے کوشش ہی ہم لوگوں نے اس پہ کی. تو الحمدللہ سارا گاؤں اکٹھا ہوا، کمیٹی بنی، اور کمیٹی نے مطلب میرے منع کرنے کے باوجود میرا نام ہی مطلب اس میں الیکشن کے لیے سلیکٹ ہو گیا کینڈیڈیٹ کے لیے، تو ایز اے آزاد امیدوار. تو وہ پھر ظاہر ہے مجبوری تھی آزاد امیدوار، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ اس لوکل بلدیاتی الیکشن کی حد تک جو ہے نا ہم اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. تو وہ ہم نے اسی طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کیا لوکل سطح کے اوپر. تو جب الیکشن ہم جب ہو گئے تو وہ الیکشن کے دوران کافی مطلب مخالفت ظاہر ہے مطلب ہوئی، ساری چیزیں ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب ظاہر ہے الیکشن جیتے ہیں، اس کے بعد چیئرمین کا الیکشن یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر ہے پینل کے تھرو ہی ظاہر ہوتا ہے، جس کی میجورٹی ہوتی ہے اسی کا چیئرمین ہوتا ہے. تو میں آزاد امیدوار تھا، تو وہ ظاہر ہے ہم نے جو چھوٹا جو ووٹ تھا وہ مطلب چودھری پرویز اشرف صاحب نے ہمیں دیا، ہم نے بڑا ووٹ ان کو دیا، ایک کمپرومائز تھا. تو اس میں پھر ہم نے جو ہے نا وہ اس حساب سے جو ہمارا پینل تھا چیئرمین کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ہمارا مطلب وہ آ رہا تھا. تو پھر چودھری پرویز اشرف صاحب نے ظاہر ہے انہوں نے اور ان کے ساتھ جو ممبر ان کے پینل کے لوگ بنے، انہوں نے پھر مجھے بلا مقابلہ جو ہے وہ چیئرمین منتخب کیا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوئی صاحب کی بھی جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو آپ ہی جو ہے نا چیئرمین جو ہے نا آپ ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ پھر انہوں نے اپنی کمٹمنٹ بھی پوری کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز اشرف صاحب کا بھی بڑا پن ہے اور بڑی وہ کمیٹڈ ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اتنا مطلب جو ہے وہ چیئرمین جو ہے وہ میرا نام بلا مقابلہ منتخب کروایا. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بس یہ مختصر سی جو ہے نا وہ یہ سٹوری ہے. تو اس کے پیچھے ایک سوچ تھی. بیسیکلی وہ سوچ یہ تھی کہ ہم نے یونٹی جو ہے نا وہ قائم کرنی ہے علاقے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر یونٹی قائم کرنی ہے. اس کے لیے چاہے ہمیں کسی کی قربانی بھی، پارٹی کی اگر قربانی بھی دینی پڑی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو الحمدللہ میں نے پارٹی دی ہے اور مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں نے لوگوں کو جوڑا ہے. جوڑنے کی وجہ سے میں نے اگر قربانی کی الحمدللہ، نہ ہی مجھ میں لالچ ہے، نہ میں عہدوں یا میں اس کے اوپر میں رکھتا ہوں، نہ ہی کوئی وہ ممبر چیئرمینی کا میں کوئی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وزیر اعظم بن کے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ممبر چیئرمین کوئی وہ اتنا بڑا میری نظر میں کوئی اتنا عہدہ نہیں ہے. تو بلکہ میں تو ان کو سمجھتا ہوں کہ جو ممبر اور چیئرمین بنے ہیں یہ خادم ہیں، انہوں نے خدمت کرنی ہے، ان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. الیکشن کے دوران جو آپ گاؤں میں وارڈ نمبر 1 میں کم از کم 5-6 کینڈیڈیٹ تھے. نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا، ٹی ایل پی کا کینڈیڈیٹ تھا، پیپل پارٹی آزاد امیدوار کی طرف سے ایک کینڈیڈیٹ تھا. تو اس سلسلے میں آپ کو بہت کرٹیسائز کیا گیا کہ سب کا فوکس یہی تھا کہ آپ کو ہرانا ہے، آپ کو ناکام کروانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، آپ کو کامیابی دی. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک اللہ نہ چاہے بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ہے. الیکشن کے دوران جو ہے مجھ پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، مختلف پروپیگنڈے جو ہیں وہ کیے گئے، ایسی ایسی باتیں کی گئیں جو میرے ذہن و گمان میں نہیں تھیں. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کسی بندے کے خلاف، کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف کوئی کسی قسم کی نہ کوئی پروپیگنڈا کیا، نہ برادریزم کے حوالے سے میں نے ووٹ مانگے، نہ کسی اسلام کے حوالے سے کسی قسم کی میں نے الحمدللہ نہیں کی. میں نے اگر ووٹ لوگوں سے مانگے ہیں تو میں نے اپنے پاسٹ کے اوپر مانگے ہیں، اپنے جو میں نے جو کچھ کیا ہے یا میں کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر میں نے، اپنی پرفارمنس کے اوپر میں نے مانگے ہیں ووٹ. تو باقی کسی کو کرٹیسائز کر کے نہ ہی ووٹ ملتے ہیں، نہ ہی اس طرح لوگ جو ہیں ڈائیورٹ ہوتے ہیں. تو لوگوں کی اپنی سوچ ہے، لوگ اویئرنیس ہے، لوگوں کو پتہ ہے صحیح اور غلط کا پتہ ہے. تو میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، سب اپنے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. الیکشن ہو گیا، گزر گیا. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ آئیں مل کے جو ہے نا اپنے وارڈ نمبر 1 اور یوسی ملوٹ کے لیے اپنا اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں. کیونکہ دیکھیں الیکشن کوئی جیتا ہے یا ہارا ہے، انہوں نے ووٹ تو لیے ہیں. ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کے ووٹ پیچھے تو ووٹ بینک تو ان کا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا اپنا اپنا کردار ادا کریں. تو میں مطلب میرے لیے سب کے لیے جو ہے نا حاضر ہوں. میں انشاءاللہ مجھے کوئی بھی ووٹر سپورٹر کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، مجھے جس ٹائم بھی کوئی یاد کرے گا انشاءاللہ، کوئی جائز کام ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. LA 5 میں نہ صرف بلکہ ضلع بمبر میں آپ میرے خیال میں ینگ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں اور لوگوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا اور بلکہ بلا مقابلہ آپ منتخب ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کی فیلنگ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس چھوٹی عمر میں آپ کو اتنی بڑی عزت دی، اور کیا واقعی آپ اس کے عائل تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنی بڑی کرم نوازی کی؟ کیونکہ میں بیسیکلی میرا مشن خدمت خلق ہے اور میں سوشل ورکر ہوں، میں بیسیکلی سیاسی نہیں ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ آپ نہ ہی مطلب باقی سچویشن جو ہے نا وہ کافی ڈیفرینٹ ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، تو مجھے نہ لے کے آئیں. لیکن یہ ہے کہ گاؤں سب نے جو ہے انسسٹ کیا، لوگوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں آپ آئیں. تو پھر بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مدد کی. لوگوں نے وارڈ نمبر 1 ملوٹ کے ساتھیوں نے، سب برادریوں نے مدد کی، اس میں سپورٹ کیا. تو پھر ممبر کے بعد چیئرمین منتخب ہوا. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. نیت صاف ہو، ماں باپ کی دعا ہو، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو، سارے آپ جیسے گاؤں میں بزرگ مائیں بہنیں سب کی سپورٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پازیٹیو سوچ بہت میٹر کرتی ہے. اکثر آپ دیکھیں غلط چیز بھی آپ دیکھتے ہیں غلط ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی آپ پازیٹیو لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہی چیز کامیابی کی ہوتی ہے.
تو بس اپنی نیت ٹھیک رکھیں علاقے کی. آپ میں کہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے انسان سب سے بہتر افضل وہ ہے جو آپ کے وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے. تو یہ چیز جو ہے نا میں اس کے اوپر میرا ایمان ہے. الیکشن کے دوران بھی آپ کے منشور میں بھی شامل تھا اور اکثر آپ کی تقریروں میں یہ چیز سننے میں آتی تھی کہ علاقے میں آپ پنچایت سازی کریں گے، اپنے گاؤں کی پنچایت سازی کریں گے اور پوری یو سی کے لیے آپ پنچایت سازی کریں گے تاکہ چھوٹے موٹے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ پنچایت کی طرف سے حل ہو جائیں. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا پیش رفت ہوئی، کتنے کہاں تک کامیاب ہوئے؟ ہمارے یہاں پہ نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ تھانہ کچہری میں چلے جاتے ہیں. پھر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کئی سالوں تک وہ چلتے رہتے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ ملوٹ کے وارڈ نمبر 1 جو ہے اس کے اندر ہم نے تو تقریباً موسٹلی ہماری کمیٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ یہ پنچایت ہم تھوڑے دنوں تک کمپلیٹ کر لیں گے. تو آج جو ہم نے میٹنگ کی ہے اس میں بھی میں نے اسی پہ زور دیا کہ ہم نے انشاءاللہ پہلے لوکل سطح پہ بنائیں وارڈ کے اندر، پھر اس کے بعد ایک پوری یو سی کی جو ہے پنچایت ایک بنائی جائے گی جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ ادھر یو سی کے اندر ہی ہم انشاءاللہ ان کو حل کریں تاکہ لوگوں کا ٹائم اور پیسے دونوں کی بچت ہو. اور تیسرے نمبر پہ ظاہر ہے جو آپس میں رنجشیں ہیں، دوریاں ہیں، وہ کم ہو جائیں گی. تو میں ہمیشہ اس کے اوپر زور دیتا ہوں کہ بعض دفعہ آپس سے گھر کے اندر ایک لڑائی جھگڑا تھوڑا چھوٹی سی باتیں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں بن جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنی دور تک چلے جائیں کہ وہ ہم علیحدہ ہو جائیں. تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہم باقی جو ساتھی ہوتے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ ہم ان دونوں کی آپس میں صلح کرائیں، اور صلح کرانے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے اس کا. تو بس یہی مشن ہے کہ ہم انشاءاللہ لوکل سطح کے اوپر ہی کوشش کریں گے کہ آپس میں صلح کرائیں، ناراضگیاں دور کریں اور چھوٹے چھوٹے مسائل کی یہاں پہ پنچایت ہی فیصلہ کرے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام شروع کر دی ہے، تو بہت جلد انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا. ملوٹ یو سی وارڈ 1 میں ایک گلدستہ قائم ہوا جس میں تمام برادریاں کے لوگ جو ہے وہ شامل تھے اور خوشی کے ساتھ شامل تھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مختلف برادری نہیں بلکہ ایک ہی برادری ہے، ایک ہی گھر کے افراد ہیں. تو اس سلسلے میں آپ ان تمام برادریز کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں گے؟ جی بالکل جی، میری کامیابی میں جو ہے تمام برادریاں جو ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تمام ملوٹ وارڈ نمبر 1 کے اندر مختلف موڑا جات ہیں، موڑا جات کے اندر مختلف برادریاں جس میں کالا جاڑ، سمکن، گڑا پھیرو، ٹکی ڈیری، ہل مٹھالا، کھوکھوٹون، ملوٹ خاص، گڑا سینا، یہ تمام جو ہیں وہ موڑا جات ہیں، مختلف برادریاں اس میں. تمام لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. میں تمام لوگوں کا اور تمام برادریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہر ایک کا فردن جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بے شک جو ہے وہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی آج مجھے کامیابی جو ہے آپ کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی ہے. چیئرمین عاطف صاحب، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اوورسیئرس یوتھ اور پاکستان مین اور خاص کر MTV-AJK نے الیکشن کے دوران جو ہے وہ بہت ہی اہم رول ادا کیا. سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا، ہر وقت آپ کی پوسٹ دکھائی دیتی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. تو اس حوالے سے آپ ان کا کچھ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ کا بیانیہ ٹھیک ہو، آپ کا بیانیہ جو ہے یہ ہو کہ خدمت خلق کرنی ہے، برادریزم کے خلاف ہو، تعمیر و ترقی ہو، اور آپ کی سوچ مثبت ہو، تو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح ملوٹ وارڈ نمبر 1 میں ملوٹ یوتھ نے بہت سپورٹ کیا. میں جو جہاں بھی جاتا تھا الیکشن کمپین کے دوران، وہ وہاں پہ جو ہے نا یوتھ ایسے اکٹھی ہو جاتی تھی کہ ایک جلسہ نما جو ہے نا وہ ایک جلسے کی شکل بن جاتی تھی. تو ملوٹ یوتھ کا بہت اہم کردار ہے اس کے اندر، میری کامیابی کے اندر. تو میں ملوٹ یوتھ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف جب بھی فیس بک ہم کھولتے تھے، بلکہ ہر بندہ مجھے باہر سے لوگ کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار آپ کو اتنی زیادہ کمپین، اتنے زیادہ یوتھ آپ کے ساتھ ہے، تو کیا وجہ ہے، کیوں ہے؟ تو بس وہ یوتھ مطلب ایک نیت ٹھیک تھی، بیانیہ ٹھیک تھا، تو یوتھ نے مجھے سپورٹ کیا. تو میں یوتھ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. MTV جو ہے، میں MTV کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پورے الیکشن میں میرے ساتھ رہی اور مجھے سپورٹ کیا. اوورسیز بھائی جو ہے ان کا بھی ظاہر ہے وہ باہر جو بیٹھے ہوئے تھے
یوتھ جو ملوٹ کی یوتھ تھی وہ جو باہر بیٹھی ہوئی تھی، کوئی سعودیہ یا بہت کنٹریز میں، ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جو ہے وہاں پہ میری جو ہے سوشل کمپین جو ہے وہ چلائی. میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاء اللہ آپ کی گفتگو جو آپ کے پوائنٹ ڈسکس کیے یہ بہت زیادہ تعمیراتی سوچ ہے آپ کی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ایم ٹی وی کو ٹائم دیا، اور ناظرین کے لیے اپنا پیغام جو آپ آخر پہ یوتھ کے لیے، پورے علاقے کے لیے آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں یو سی ملوٹ کو، کیونکہ ابھی آپ تمام کے ممبر ہیں، تمام کے چیئرمین جنہوں نے ووٹ آپ کو دیے ہیں وہ بھی آپ کے سپورٹر ووٹر ہیں، جنہوں نے ووٹ نہیں دیے ہیں وہ بھی ابھی آپ کے ووٹر ہیں، وہ آپ کی رائے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ اس ملوٹ میں، یو سی ملوٹ میں امن و امان بحال رہے؟ مالنی سے لے کر ملوٹ تک جو ہے یہ آپ کے سارے آپ کے انڈر آتے ہیں. آپ نے ان کو سدھارنا ہے، آپ نے ان کی تعمیر و ترقی کے لیے سوچنا ہے. تو اس سلسلے میں آپ اپنی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میرا یو سی ملوٹ کے لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا دو جو چیزیں ہیں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ لوکل سطح کے معاملات جو ہیں وہ معاملات اکثر لڑائی جھگڑے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس میں برادریزم ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے نا وہ آپس میں لڑایا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ مطلب سیاسی طور پہ اگر کوئی ساتھ نہیں چلا تو وہی چیزیں لے کے آگے پھر وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کے آگے وہ لڑائیاں اور جھگڑے اور ناراضگیاں جو ہیں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو میں ایز اے چیئرمین، میں تو سمجھتا ہوں کہ چیئرمین تو میں اپنے آپ کو نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں خادم. ہم لوگ بیسیکلی خدمت کرنے آئے ہیں یو سی ملوٹ کے لوگوں کی، تو ہم خادم ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہے وہ آئیں اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئیں، اپنی رائے دیں، مل کے جو ہے ہم انشاءاللہ یو سی ملوٹ کے اندر جو ہے وہ ہم تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ میری نہ کوئی پارٹی ہے، نہ میری کوئی برادری ہے، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. تو انسانیت کی خدمت کریں، آگے آئیے، ان چیزوں سے نکلیں. جو اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو یہ برادریزم اور سیاسی جو ہوتی ہے پسند ناپسند اور اس طرح کی چیزیں، ان سے نکلیں آپ، اور انشاءاللہ مل کے جو ہے نا ہم علاقے کی ترقی، تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ ملوٹ میں بھی تعمیر و ترقی جو ہے نا انشاءاللہ ہوگی. اور اگر کسی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں میری وجہ سے یا میرے کسی ساتھی کی وجہ سے اگر کسی کی الیکشن کے دوران اگر دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی میں معذرت خواہ ہوں. میں ان کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے معذرت کرتا ہوں. اور میں ایک دفعہ پھر سب کو یہ کہتا ہوں، سب پارٹیوں کو، سب بھائیوں کو کہتا ہوں کہ الیکشن میں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. آئیں اب مل کے علاقے کی بہتری کے لیے، لوگوں کے لیے، خدمت خلق کے لیے جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، پوری محنت کریں گے، تاکہ ہم اپنے علاقے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور ایم ٹی وی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.